لوگ جوائن ہو گئے، ٹائم پر نہیں آتے آپ لوگ، دیکھو 2 4 6 7 ابھی لڑکیاں غائب ہیں۔ جلدی سے جوائن کر لو۔ نماز کی شرطیں، نماز کے فرض، نماز کے واجبات ہے نا، سب ہو گئے نا؟ جی جی لیکن مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نماز مطلب سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، اس میں یہ چیز تو ہے نہیں، جیسے کہ ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں، اتحیات کے بعد تھوڑی سی درود پڑھ لیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی پوری درود پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی تو ایک طرف دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو سلام بھی پھیر لیتے ہیں، تو یہ چیز تو اس میں آئی نہیں۔ نہیں، ہر چیز دیکھو ایسا ہوتا ہے، نماز کا واجب چھوٹنے سے نماز میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو نماز، اب اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف شروع کر دیا، آپ نے درود شریف شروع کر دیا، تو حالانکہ اتحیات پوری ہونے کے بعد آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو واجب چھوٹ گیا نا آپ کا، آپ نے درود شریف شروع کر دیا، تو واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ واجب کا چھوٹنا کیسے ہونا ہے، ہر چیز آپ کو کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی، سمجھ رہی ہیں؟ جیسے دیکھو آپ نے دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، تاکہ آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو واجب تو چھوٹ گیا نا، یا واجب کی ادائیگی میں دیر ہو جائے، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا پڑیں گی۔ جی مطلب کوئی بھی نماز جو ہمیں ترتیب ہے اس میں سے کچھ بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں سجدہ سہو کرنا۔ جی مطلب یہ کہہ رہی جو نماز کی ترتیب ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے۔ ہاں، نہیں تھوڑی سی بھی غلطی نہیں، واجب کے چھوٹنے پر بس، اب سنت چھوٹ گئی تو سنت کا بھی چھوٹنا ہے، لیکن سنت چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو، دیکھو نماز کی اگر کوئی شرط ہوگی، نماز کی اگر کوئی شرط چھوٹ جائے تو نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، اور اگر نماز کی شرطیں تو پوری ہو گئی لیکن نماز کا کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز کا فرض چھوٹ جانے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز آپ کو دہرانا پڑے گی، لیکن نماز کا فرض پورا کر لیا، نماز کی شرطیں پوری کر لی، نماز کا واجب چھوٹ گیا، اب یہ ہے کہ نماز سجدے سے جاتی ہے، اور اگر کسی نے نماز کی سنتیں چھوڑ دی تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز ہو جاتی ہے، کسی نے مستحب چھوڑ دیا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگ جانتی ہیں کہ بالکل آخر میں قاعدہ اخیرہ میں تحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے 2 رکوع کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ کچھ لڑکیاں لڑکے سجدہ سہو سجدہ سہو، سہو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا ہے، سہون عربی کا ایک لفظ ہے سہون، تو سہون سے بنائے سہو، سجدہ سہو، ٹھیک ہے؟ سجدہ سہو، سہون مانے ہوتا ہے بھول، سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ، نماز کے اندر کوئی بھول چوک ہو گئی تو اس کا سجدہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے صاحب آئیے، یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی کہ سجدہ سہو ہے نا، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج آپ کو سبق میں پڑھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھو غیبت اور بہتان کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرو جس کا تذکرہ کرنا اسے ناپسند ہو، یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے کسی بھائی کا، اپنے کسی بہن کا اس عیب کو ذکر کرنا جو اسے وہ ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بات اس کے بارے میں ایسی بیان کر رہی ہو جو سامنے والی آپ کی سہیلی، سامنے والی آپ کی بہن اپنے بارے میں سننا بالکل نہیں چاہتی، تو کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ عرض کیا صحابہ نے کہ ذرا یہ بتائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب واقعتاً پایا جاتا ہو، صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر وہ عیب اس کے اندر واقعتاً پایا جاتا ہو تو یہ تو سچائی ہے کہ ہم اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو جو تم کہہ رہے ہو
تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس پر بہتان ہے۔ تو غیبت اور بہتان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، یا اس کی وہ بات کہ آپ اس کی وہ بات ذکر کرو تو وہ اس کے ذکر کرنے کو ناپسند خیال کرے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہ تو یہ بہتان ہے، الزام ہے اس کے اوپر۔ اسی لیے غیبت کو آج کل غیبت نہیں سمجھا جاتا، غیبت کو غیبت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ غیبت کو غیبت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے آپ تمام بہنوں سے میری گزارش ہے، غیبت سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا بچاؤ۔ کسی کی اگر اچھائی نہیں کر سکتے ہم تو برائی بھی نہ کریں۔ آج کل بڑا ماحول خراب ہو گیا ہے، مرد بیٹھے ہوں، عورتیں بیٹھی ہوں، جہاں 4 لوگ بیٹھے دوسروں کی غیبت شروع، تو غیبت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو، وسیلے سے دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں دعائیں قبول فرما، اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے دعائیں قبول فرما۔ تو وسیلے سے دعا مانگنا کیا ہے؟ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اور وسیلہ جائز ہے نا جائز ہے؟ تو اس بارے میں آپ یہ سمجھو کہ دعا میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد، مثال کے طور پہ یوں کہنا کہ اے اللہ فلاں نبی اور فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، تو اس طرح سے کہنا جائز ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مان لیجیے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی زندگی میں، اے اللہ تو اس میرے کام کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میرے پاس ایک نوجوان ہے، وہ قرآن پڑھنے آتے ہیں، پہلے بڑے اچھے خاصے تھے، اب تو بڑے دبلے ہو گئے۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کل، میں نے کہا میرے بھائی تم اتنے پریشان کیوں ہو اور اتنے دبلے اور تھکے آ رہے سے کیوں نظر آ رہے ہو، آخر کیوں، کیا پرابلم ہے؟ تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب بہت پرابلمس ہیں زندگی میں۔ پہلے تو میں انہیں سمجھاتا رہا کہ یار زندگی نامی پرابلمس کا ہے، بغیر پرابلمس کے زندگی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح سے پرابلمس کے بغیر لائف ہی نہیں ہے، لائف نام ہی پرابلمس کا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو حوالہ دیا کرو اپنے اس قرآن پڑھنے کا، کیونکہ یہ تم عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس قرآن پڑھنے آ رہے ہو تو یقیناً اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہو۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں کہا کرو کہ اللہ میں تجھے اپنے قرآن پڑھنے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ میں تجھے اپنے قرآن پڑھنے کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، میرے پریشانیوں کو میرے قرآن پڑھنے کے وسیلے سے دور فرما دے۔ تو وسیلہ لگا کر دعا مانگنا جائز ہے، اپنے نیک عمل کا یا حضور کا، انبیاء کا اور بزرگان دین کا، تو ان کا وسیلہ ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو لوگ نیک گزرے ہیں ان کے نیک اعمال کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کے ساتھ یہ وسیلہ ہے نا، اور اعمال کا وسیلہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بولا تھا کہ سجدہ صحف کے بارے میں اور سجدہ تلاوت کے بارے میں، تو 2 طرح کے سجدے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ صحف اور ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ صحف کب واجب ہوتا ہے؟ تو دیکھو اب یہ 5 چیزیں آپ کو سمجھنی ہے کہ سجدہ صحف کب واجب ہوتا ہے۔ یہ کیا نام تھا ان کا جنہوں نے سوال کیا تھا؟ میں تو نام بھول گیا، کیا نام تھا آپ کا؟ سجدہ صحف کے بارے میں فرحین اقبال نے سوال کیا تھا سجدہ صحف کے بارے میں، اچھا سوال کیا تھا کہ سجدہ صحف کب واجب ہوگا۔ تو اس وقت تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو سجدہ صحف واجب ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا سبق ہے اس میں بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے جو آپ کو دھیان سے سننی چاہیے۔ سجدہ صحف جو واجب ہوتا ہے وہ 5 چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی رکن یا فرض کو دہرانا، کسی رکن یا فرض کو دہرانا۔ 1 رکوع تھا آپ نے 2 مرتبہ رکوع کر لیا، 2 سجدے تھے آپ نے 3 بار سجدے کر لیے، تو کسی رکن یا فرض کو دہرانا، ڈبل کرنا۔ نمبر 2، کسی واجب کو 2 بار کرنا، نماز کے اندر جو واجبات ہیں تو آپ کسی واجب کو 2 بار کر رہی ہو وہ بھی آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ صحف واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کے اندر واجبات جو بھی ہیں ان کو اگر آپ 2 بار کر لو تو کسی رکن کو 2 بار دہرانا یا کسی واجب کو دہرانا، 2 بار دہرانا۔ نمبر 3، کسی واجب کو تبدیل کرنا، کسی واجب کو آپ چینج کر رہی ہو، یعنی مان لیجئے دعائے قنوت ہے تو دعائے قنوت پڑھنا آپ بھول گئی، اس کی جگہ آپ کچھ اور کر رہی ہو، تو کسی واجب کو تبدیل کرنا۔ اگر آپ نے واجب کو چینج کر دیا
ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا واجب ہے. پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور پھر اس کے بعد کوئی سورت کا پڑھنا واجب ہے. آپ نے چینج کر دیا، پہلے سورت پڑھ لی پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی. تو کوئی واجب اگر چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. نمبر 4، کسی واجب کو چھوڑ دینے سے، کسی واجب کو چھوڑ دینے سے بھی کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اب دیکھو آپ کے سوال کا جواب آ گیا. دوسری رکعت کے بعد کسی کو کھڑے ہونا تھا اتحیات پڑھ کر، لیکن اتحیات پڑھنے کے بعد کوئی درود شریف شروع کر دے، تو یہاں کیا ہوا؟ واجب. ایک منٹ رک جائیے گا. تو کیا ہوگا اس سے؟ ہاں، کال آ گیا تھا تو ان کو میسج کر رہا تھا میں. تو کسی واجب کو آپ نے بولا کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف شروع کر دیا، تو دیکھو واجب یہاں کیا ہوا؟ چینج. کیونکہ واجب کیا تھا؟ کھڑے ہونا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا، لیکن آپ نے کیا ہوا؟ واجب کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے، تو کسی واجب کو چھوڑ دینا، اور اس میں یہ بھی آتا ہے واجب کو آپ نے چھوڑ دیا. نمبر 5، کسی فرض یا رکن کو اس کے وقت سے پہلے یا بعد میں ادا کرنا. نمبر 5، کسی فرض یا رکن کو اس کے وقت سے پہلے یا بعد میں ادا کرنا. دیکھو، کسی فرض کو یا رکن کو اس کے وقت سے پہلے یا بعد میں ادا کرنا. تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے. بھائی 3 رکعت کی نماز پڑھ رہی ہو آپ، 4 رکعت پڑھ رہی ہو، تو آپ کیا ہوا؟ درود شریف آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، بعد میں آپ کھڑی ہو رہی ہو. تو کسی فرض یا رکن کو اس کے وقت سے پہلے ادا کر لیا آپ نے یا بعد میں ادا کیا، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. مان لیجئے رکوع میں آپ کو جانا تھا، آپ رکوع کے بجائے سجدے میں چلی گئیں، اور سجدے کے بعد آپ نے پھر رکوع کیا یاد آنے کے بعد، تو اس سے کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. نمبر 1، کسی رکن یا فرض کو دہرانا. نمبر 2، کسی واجب کو دہرانا. نمبر 3، کسی واجب کو تبدیل کرنا. نمبر 4، کسی واجب کو چھوڑ دینا. نمبر 5، کسی فرض یا رکن کو اس کے وقت سے پہلے ادا کرنا یا بعد میں ادا کرنا. اب دیکھو، ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت. قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. ہم لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم لوگ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں جن پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہاں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہاں آپ کو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. تو سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، خود آیت سجدہ کی تلاوت کریں یا کسی سے سنیں. ہم نے اگر سجدہ تلاوت کوئی سجدے کی آیت کو تلاوت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. یا ہم نے سجدہ تلاوت والی آیت کسی سے سنی ہے تو ابھی کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. نمبر 2، امام سجدے کی آیت تلاوت کرے تو مقتدیوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا. آپ مان لیجئے مکے میں جاتی ہیں، اللہ آپ لوگوں کو عمرے کی توفیق دے، اللہ آپ کو حج کی بھی توفیق دے. تو آپ جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاؤ گی تو وہاں امام صاحب کے پیچھے آپ کیا پڑھو گی؟ نماز پڑھو گی. تو امام صاحب کے پیچھے جب آپ نماز پڑھو گی تو امام صاحب نے مان لیجئے کوئی سجدے تلاوت والی آیت نماز کے اندر پڑھی تو آپ کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سجدہ تلاوت اور یہ سجدہ سہو کا مسئلہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ جو بات آتی ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ ہے زنا. زنا جو ہے یہ حرام ہے. اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور نکاح کو ثواب قرار دیا ہے. آپ کو پتہ ہے میں سنڈے میں جب نوئیڈا گیا ہوا تھا تو ہمارے پچھلے بیچ میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھیں جن کا نام تھا زاہدہ، اور وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، بڑی پوسٹ پر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے نکاح کے لیے انوائٹ کیا ہوا تھا، تو میں نکاح پڑھانے نوئیڈا گیا تھا، فلیٹ میں نکاح تھا. اور ظاہر ہے وہ ڈاکٹر زاہدہ جو ہیں بڑی پیسے والی ہیں اور ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ ایک دم زبردست ہے. تو میں تو سوچ رہا تھا بھائی بڑا ہائی فائی نکاح ہوگا اور اناپ شناپ پیسہ خرچ ہو رہا ہوگا. جب میں وہاں پہنچا ہوں تو آپ یقین مانیے میری طبیعت خوش ہو گئی، کیونکہ وہاں جو ہے نا نکاح وہ لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کرتے ہیں. پھر میں نے پوچھا یہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں نکاح کو سادہ کیا جاتا ہے، کوئی ڈوری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کوئی دہیز وغیرہ نہیں ہوتا ہے نا، اور کوئی بھی جو ہے رسم و رواج وہ نہیں ہوتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میری جو ہے نا وہ حیرانی کی انتہا جب ہو گئی جب نکاح کا بالکل ٹائم آیا تو دولہا جو مجھے ناشتے پانی کرا رہا تھا وہی جو ہے بالکل سمپل ڈریس میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. سارے لوگ بالکل سمپل اور سادگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے.
کوئی گانا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ یہ سمجھ لیں۔ وہ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، آج ہی اپلوڈ کروں گا۔ تو میں نے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد پھر میں نے مبارکباد دی، اور میں نے 2 منٹ کا ایک میسج بھی ریکارڈ کیا، اور میں نے بتایا کہ دیکھو اس دولہا کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ دولہا ہے، بالکل سمپل سادہ ہے نا۔ تو میں نے کہا نکاح ایسے بھی کیے جا سکتے ہیں، ہاں اپنے بعد میں ولیمہ آپ لوگ کرو، لیکن دیکھو نکاح کتنا سادگی کے ساتھ ہے۔ 15-20 لوگ گھر ہی گھر کے موجود تھے، اور ماشاءاللہ نکاح ہو گیا، بہت اچھے سے نکاح ہوا۔ خیر ڈھیر ساری میں نے دعائیں دی، تو اللہ نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ ہمارے یہاں نکاح مشکل ہو گیا تو زنا آسان ہو گیا ہے۔ آج غلط کام کوئی کرنا چاہے تو راستے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی نیکی کرنا چاہے تو راستے بڑے مشکل ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے اپنے ماں باپ سے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کہیں گے کتنا بے شرم آدمی ہو گیا ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی ماں سے کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو کہہ دے کتنی بڑی بے شرم لڑکی ہے یہ۔ تو اگر حالانکہ نکاح سنت ہے، کوئی اگر اپنے منہ سے اپنے نکاح کی بات کہے اور کہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو بڑا معاشرے میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو یار کتنا بے صبرا آدمی ہے، اس کو کہ صبر نہیں ہو رہا ہے بالکل، کیسا ہے بتاؤ، اپنے منہ سے نکاح کی بول رہے، اور جلد بازی کرے تو گھر والے بھی ڈانٹ لگاتے ہیں، یہ غلط ہے سراسر۔ اچھا وہ غلط کام کرنا چاہے تو اس کے لیے سینکڑوں راستے کھلے ہیں، پھر کوئی کچھ نہیں بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سورت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کرنا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بہت بڑی سخت نافرمانی ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان تک مت پہنچو۔ لڑکے کے ساتھ دوستی، صاحب فرینڈ شپ چل رہی ہے، ارے صاحب یہ تو میرا فرینڈ ہے، دوستیاں چل رہی ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹ چل رہی ہے، دوستی کا نام دیا جا رہا ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، زنا کے قریب لے جانے والی ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ آدمی گناہ کر رہا ہے، دھیرے 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 وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو زنا تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ چلیے صاحب دیکھو، ایک ہوتا ہے تصوف اور تزکیہ، یہ بھی آپ لوگ سمجھو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے کورس کی۔ ایک ہوتا ہے تصوف اور تزکیہ۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کی تشخیص، یعنی روحانی بیماریوں کو پہچاننا۔ جیسے ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہے نا، شوگر ہے، اور کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شوگر ہے اور بخار ہے یا الرجی ہے یا کوئی کمی ہے باڈی کے اندر، تو یہ بیماریوں کو پتہ کرنے کس کو کہا، جسمانی بیماری۔ ایک ہماری دل کی بیماری ہوتی ہے روحانی بیماریاں، تو روحانی بیماریوں کو جاننا ہے نا، اور ان کے علاج کا جو نام ہے اس کو کہا جاتا ہے تصوف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تصوف کس کو کہا جاتا ہے؟ روحانی بیماریوں کو جاننا اور ان کے علاج، اور ان کے علاج کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں تزکیہ نفس بھی کہا گیا ہے، تزکیہ نفس بھی کہا گیا ہے، اور لفظ حدیث میں جو ہے احسان لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو تصوف سمجھ گئی آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بیعت کرواتے ہیں، تو بیعت کس کو کہا جاتا ہے؟ تصوف کے بعد ایک لفظ آتا ہے بیعت۔ بیعت کو بیعت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے زبان پہ چڑھ گیا ہے بیعت۔ تو بیعت کس کو کہتے ہیں؟ عقائد اور اعمال کی اصلاح، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ عقائد ہمارے درست ہوں اور ہمارے اعمال بھی درست ہوں، یہ نہیں کہ صاحب زندگی میں جیسی نماز بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے پڑھ رہے ہیں، کبھی سیکھی نہیں، کبھی جانی نہیں۔ تو عقائد بھی ٹھیک کرنا اور اعمال بھی ٹھیک کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، جس کے لیے کسی صحیح العقیدہ، سنت کے پابند اور دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طالب کسی شیخ سے، کسی عالم صاحب سے بیعت کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے، مستحب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اپنا کسی کو کیا کہتے ہیں اس کو، مینٹور بولتے ہیں نا، مینٹور بنانا چاہیے، کسی کو اپنا شیخ بنانا چاہیے، کسی کو اپنا پیر بنانا چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بھٹکتے نہیں ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوتے۔ جب ہم اپنا بڑا کسی کو اپنی لائف میں مان لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، ہم اپنے اس بڑے سے مشورہ کرتے ہیں، ایڈوائز لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کی اور ہمارے عقائد کی فکر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس میں ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے مینٹور، عربی میں شیخ، مرید، پیر۔
مرید ہونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا، مرید ہونے کا ایک لفظ تو ہوتا ہے جو دیکھا ہوگا آپ نے، بڑی بڑی اونچی اونچی ٹوپیاں لگاتے ہیں، اور اونچی اونچی ٹوپیاں لگانے کے بعد پھر جو ہے وہ بڑے بڑے رومال پہن کے جو ہے جاتے ہیں، عورتیں ان کے ہاتھ چومتی ہیں، پیر دھلاتی ہیں، پھر وہ عورتوں کو بیعت کرتے ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ بیعت کس سے ہونا ہے؟ جو شریعت کے مطابق چلنے والا ہو، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو، ایسے آدمی کو بیعت کرنا، ایسے آدمی سے، ایسے شیخ سے بیعت لینی چاہیے۔ ایک صاحب کے یہاں ایک بڑے اللہ والے بڑے وہ آتے تھے، اللہ والے مشہور تھے، ارے صاحب پیر ہیں ہمارے، پیر ہیں پیر ہیں۔ تو ہمارے صاحب ایک ملنے والے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب میں ان کے گھر گیا تو بڑی سی اونچی سی ٹوپی لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، 8-10 ان کے خادم بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز کا ٹائم ہوا تو میں نماز پڑھنے چلنے لگا، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یار تمہارے یہ پیر صاحب جو آئے ہوئے ہیں لمبی ٹوپی لگا کے، یہ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ تو فوراً ان کے مریدین ناراض ہو گئے، ارے تمہیں پتہ ہے ہمارے حضرت مکے اور مدینے میں نماز پڑھنے جاتے، اور تم نماز کی پوچھ رہے ہو؟ ارے تمہاری نماز ہوتی ہے یہاں کی مسجدوں میں، حضرت تو مکے اور مدینے میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فٹاک سے ایک 500 کا نوٹ نکالا اور کہا یار حضرت مکے مدینے میں نماز پڑھنے جائیں گے تو ایک 500 روپے دے دو، ذرا آجوا کھجور لیتے آئے ذرا وہاں سے۔ اب سب خاموش۔ تو ایسے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا ہی رہا ہوں کہ اپنا پیر بناؤ، لیکن پیر کس کو بناؤ؟ جو نیک آدمی ہو، جو صالح ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کو پیر بناؤ۔ پیر بنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کنفیوز نہیں ہوں گے کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے؟ تو تصوف، اور تصوف کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے بیعت، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہے نا؟ اچھا، اسی طرح سے بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پیر بنا لیتی ہیں لیکن پیر سے پردہ نہیں کریں گی، تو پیر سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، اس نے پرچہ دینے کے لیے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے عورت کا ہے۔ اس عورت نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو رنگ لیتی، یعنی مہندی لگا لیتی، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صحابیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پردہ کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے پرچہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگر صحابیات حضور سے پردہ نہ کرتی ہوتی تو پردے کے پیچھے سے ہاتھ کیوں بڑھاتی، سامنے آ کے دیتی، ہے نا؟ تو پردے کے پردہ ہونے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ حضور بغیر پردے کی کسی عورت سے بات نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی اس حدیث سے کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر، اپنے ناخنوں پر مہندی لگا کے اسے کلر کرنے کی اور اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کل کے جاہل پیروں کو آپ دیکھو گی تو وہ عورتوں سے اپنے پیر بھی رگڑوا رہے ہوں گے، عورتوں سے اپنے ہاتھ بھی ملوا رہے ہوں گے، اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ عورتیں ان کے ہاتھوں کو چوم بھی رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو یہ بڑی خرافات ہیں۔ میں تو فیروز آباد کی بتا رہا ہوں کہ میں ایک جگہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا دین ایسی کام سے گیا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے جو ہے نا میرے سامنے ایک گھر سا تھا، تو انہوں نے ایک دروازہ کھولا، دروازہ جب کھلا دروازہ تو میں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک روم میں، اور عورتیں ان کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی تھی، سجدے میں پڑی ہوئی تھی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ ایسے پیروں کا کیا ہوگا اور ایسی بے وقوف عورتوں کا کیا ہوگا۔ تو پیر اگر جو آپ سے ہاتھ چموا رہا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی پیر ویر آتے ہوں، تو اگر وہ پیر سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ پیر عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں، ان کے ہاتھ پیر دابتی ہیں، مالش بھی کرتی ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومتی ہیں، اور صاحب پیر صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مکے مدینے میں نماز ہوتی ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان آدمی ہے۔ اس کے ساری لڑکیاں مل کے ڈنڈے سے اس کو پیٹو، اس کی رپورٹ درج کراؤ، اسے گرفتار کرواؤ۔ یہ جعلی پیر ہیں یہ لوگ، یہ پیر کی پتہ ہے شکل۔ مفتی صاحب میں نے ابھی ارے دیکھا ابھی ہے یہاں کلاس پہ ہونے دو، ابھی 11ویں۔ ابھی کلاس تو ہونے دو، بیچ میں نہیں بولتے ہیں جب کلاس ہوتی ہے۔ تو ایسے پیروں سے کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شیطان کی راہ دکھاتے ہیں ہمیں، اسی لیے اپنا مینٹور کسی اچھے عالم دین کو بناؤ، ہے نا؟ اپنا مینٹور، اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا پیر، اپنا بڑا، اور یہ اپنا کسی بھی جو دیندار ہو، جو شریعت پر چلنے والا ہو، اس کو بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تصوف کی بات ہو گئی، اور کس کی بات ہو گئی؟ بیعت کی بات ہو گئی۔ باقی انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو
کل کی کلاس میں پڑھاؤں گا، کیونکہ آگے کا جو ٹاپک آ رہا ہے وہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، نفل نمازوں کے بارے میں ہے، پھر اسی میں استخارے کی نماز بھی ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو، صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو پڑھائی جائے گی۔ اب جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں۔ مطلب مجھے یہ کہنا ہے اس سے، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں نا سجدے میں دیکھا، ابھی یہاں پہ 11ویں کا عرصہ ہوتا ہے، وہاں پہ ابھی دیکھا تو بہت سی عورتیں بہت سے چہر تو مطلب سجدہ کر رہے تھے بابا کو، تو مطلب دیکھ کے بہت عجیب سا بھی لگ رہا تھا کہ دیکھو کیسے کر رہا ہے، اور جی مطلب بڑا دل میں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ایسے کیسے سمجھاؤں میں آپ جی سے پوچھنے بھی والی تھی کہ اگر ایسی حالت میں کسی کو دیکھیں تو کیا کریں، پر میں یاد نہیں رہی مجھے، اب آپ کے ایک دم پڑھائی میں آیا تو مجھے یاد آ گئی۔ یہ اپنا ہے تو سمجھا دو، بلا وجہ سر پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں اتنا تو نہیں، پر دیکھ کے لگتا تو بہت ہی عجیب ہے نا۔ اللہ سے دعا کرو بس۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے وہ آپ نے جو پیر مرشد والوں کے بارے میں بتایا نا، تو ہمارے ادھر کیسا رہتا ہے کہ جو مرید نہیں ہوتے نا تو ان کو تبلیغ بولتے، اور جو پیر والے بابا ہے وہ سب ہم لوگوں کو مطلب نام رکھتے ہیں کہ تم سنی میں داخل نہیں ہو، تبلیغ ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب مرید ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، میں نے آپ کو ابھی کیا بولا، بہتر ہے۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنانا چاہیے، لیکن آپ کس کو بنانا چاہیے؟ جو میں نے کنڈیشنز آپ کو بتائی ہیں ان کو بنانا چاہیے۔ ہاں لیکن وہ ہم آپ نے بتایا نا جو لمبی لمبی ٹوپیاں پہنتے اور عورتوں سے ہاتھ چماتے، تو ویسے ہی لوگ رہے تھے ہمارے ادھر، تو ہم شیطان ان ہے سے وہ، مرید نہیں بننا چاہتے۔ ارے وہ شیطان ہے ہاں بھائی۔ ہاں لیکن وہ ہم لوگوں کو نام رکھتے کہ تم سنی میں نہیں ہو، تم حضور، اس کا جواب اب بالکل خاموش ہمارے رہو، حضور کو نہیں مانتے۔ وہ بالکل خاموش رہو کہ ہاں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے یا میں نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس ان سے دور رہو۔ اچھا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تو نہیں پوچھے گا کہ یعنی آپ نے دیکھا اور آپ نے بتایا نہیں؟ جہاں آپ کی طاقت ہو، جہاں لگ رہا ہو کہ لوگ بات سمجھیں گے، انہیں بتانا چاہیے۔ یوں ہی چلتے پھرتے آپ بتاؤ گی تو بلا وجہ میں کوئی پٹائی وٹائی اور لگا دے گا۔ مفتی صاحب جی یہ بتائیے، مریدی لینے کا بہت ہی ضروری ہے، ہم لوگ کے ادھر تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لکھنؤ میں یہ سب تو نہیں ہے، جی مریدی لینا ضروری ہے، ضروری ہم نہیں لوگ ہے۔ تو یہ نہیں کرتے نا۔ میں نے ابھی کیا بتایا، آپ لوگ سمجھتی کیوں نہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ میں نے آپ لوگوں سے بولا کہ جو، نہیں ہاں میں نے بولا نا، تو ضروری، میں نے کیا بولا، مستحب کا لفظ آپ کو سمجھا دیا ہے، فرض کا لفظ مانا سمجھا دیا، واجب کا جی سمجھا جی دیا، تو اب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بار بار کیوں پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جو میں نے بولا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ کسی کو اپنا مینٹور بنایا جائے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ جب کوئی ہمارا مینٹور ہوگا تو ہم اس سے ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں آسان سے۔ یہی مطلب ہوتا ہے اور کوئی اور مطلب نہیں ہوتا، غلط لوگوں سے بچ سکتے ہیں، اصل مطلب یہی ہے۔ مفتی جی صاحب جی جیسے السلام پچھلی علیکم نمازوں مفتی میں صاحب۔ جی بولیے۔ ہیلو مفتی صاحب، جی جی بولیے۔ جی آپ بتائے تھے مفتی صاحب کہ سنڈے کو بتائیں گے، میری بہن کا کچھ مسئلہ ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ نے بتایا نہیں، آپ کا موبائل سوئچ آف بتا رہا تھا، سب بتا تو رہا آپ تھا، پانچ بتا دیں گے؟ چلو آج بات وہ کریں گے۔ 10 تاریخ سے آئی ہیں یہاں پہ۔ آئی نہیں وہ؟ جی آئی 10 تاریخ سے، وہ یہاں آئی ہے، ویٹ کر رہی ہیں آپ کا کہ وہ کب بتائیں گے، بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج آپ بتا دیں گے؟ ہاں بالکل۔ مفتی صاحب جیسے پچھلی نمازوں میں ہماری غلطی ہو گئی، وہ سجدہ سے وہ ہمارے اوپر واجب ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کتنی نماز ہیں دوہرا سکتے، دوہراؤ، کتنی نماز ہیں؟ اب یہ تو معلوم نہیں، لیکن ایسی غلطی ہو گئی ہو ہمارے سے، جیسے تو سجدہ انداز سے وہ واجب ہو گیا ہو۔ جیسے سب واجب ہو گیا تھا، تو اگر کچھ نمازیں ہیں تو دوہرا لو، 4 6 8 10 15 تو دوہرا لو۔ اب یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا پتا کہ ہاں غلطیاں ہو گئی ہیں نمازوں میں۔
یہ بھی پتا نہیں ہے نماز میں، تو ایسے تھوڑی نہ چلتا، جب تک کنفرم نہ ہو تب تک نہیں پتا رہتا. مفتی صاحب، جی ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے پیغمبر تھے. تو وہ ایک عورت تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت در بدر بھٹکے پھر ان کو جو ہے صحیح راستے پہ آئے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ان کو بچپن سے ہی اللہ نے جو ہے نبی بنایا؟ عورتوں کی باتیں سنو گی تو یہی ہوگا، عورتوں کی باتیں مت سنا کرو آپ. جو عورت بول رہی ہیں وہ غلط بول رہی ہیں. پیغمبر تو جو تھوڑا سا بتا دیجیے مفتی صاحب کیا صحیح ہے. میں بتا تو رہا ہوں، جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جی حفاظت فرماتا ہے خود. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی وہ جی غلط مفتی صاحب. پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو عورت بول رہی ہیں ان سے کہیے آپ یہ جو باتیں بول رہی ہیں غلط سلط، کوئی آپ کے پاس پروف ہے؟ کس کتاب سے آپ بات کر رہی ہیں؟ قرآن سے، حدیث سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے؟ وہ حوالہ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. دے ہی نہیں پائیں گی وہ، کیونکہ ایسا نہیں ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے. جی مفتی صاحب. مفتی صاحب کلاس کے بعد میں کال کروں گی تو آپ ریسیو کریں گے نا؟ ہاں میں کر لوں گا. ٹھیک ہے لیکن مفتی زیادہ صاحب. لمبی بات مت کریے گا، 2-3 منٹ میں مجھے بات کر کے، یہ نہیں بات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کال کرو تو عورتیں ایک کال ریسیو ہی میں نے کرنا اس لیے بند کر، کال آتا ہے عورتوں کا. جی مفتی صاحب بات کیجیے. پہلے تو یہ بتائیں گے ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، بڑی خوشی ہو رہی ہے، ارے یقین ہی نہیں آ رہا، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے بولوں اچھا یہ بتاؤ کیا پرابلم کیا ہے. ارے پرابلم مفتی صاحب کیا بتائیں، ساری زندگی پریشانی میں گزر گئی، آج تک جو ہے سکون نہیں دیکھا، خوشی نہیں دیکھی، کیا بتائیں مفتی صاحب بہت پریشان ہے. 3-4 منٹ اس میں لگ جائیں گے. پھر ہم بولیں گے ارے میری بہن بات تو شروع کرو. ہاں مفتی صاحب بس بتا رہے ہیں کیا کریں بہت. پھر وہی ساری ریپیٹ. پتا ہے آپ کو ہم نے بچپن میں یہ اتنی پریشانیاں دیکھی، آپ پوری اپنی زندگی ہسٹری سنائیں گے، پرابلم وہ بتاؤ. پھر وہ پرابلم شروع کرنے سے بھی پہلے بہت ساری پرابلمس کو بتایا جائے گا. پھر تھکار کے ہم بھائی پرابلم تو بتاؤ، پھر جا کے جو پرابلم کہیں 10-15 منٹ لگ جائیں گے اگر، تو ان سے بس کہیے گا جلدی سے بتا کے، ہے نا. ٹھیک ہے چلو. جی میں ویسے ہی اور لوگوں کی سنا رہا ہوں، مجھے تو آپ لوگوں کو پتا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ اتنا سیکھ گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں اب تو آپ، ہے نا. تو آپ لوگ ایسا نہیں کرو گی. جی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. ہاں سلام. مفتی صاحب میرا وہی سوال ہے، کچھ آپ پوسٹ پون کر لیا 2 ویک سے. جی کیا بول رہی ہو؟ بولے نا میں وہی سوال ہے جو کلاس سے پوسٹ پون کر رہے، صرف والا مسئلہ. تو پوچھیے. جی وہی میں پوچھ رہی ہوں کہ صرف جو نماز پڑھی جائے اور کعبے کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے جو ٹرن ہو جاتی ہے صرف، تو پھر اس مطابق نماز کو دہرایا جائے یا پھر کیسے نماز پڑھی جائے، یہی سوال تھا میرا. ابھی بتا رہا ہوں. اور کوئی پوچھو، کسی کو مفتی پوچھو. صاحب جیسا ہم تلاوت کر رہے ہیں تو سامنے والے جیسا کوئی سن رہا ہے تو اس کو تو نہیں پتا کہ ہم نے سجدہ تلاوت پڑھی ہے، تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اوپر سجدہ واجب ہو گیا؟ جی کیا پوچھا؟ جیسے قرآن مجید کی ہم تلاوت قرآن میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے انسان نے سنا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہے انہوں نے، تو ان کو وہ کیسے کریں گے؟ ان کو بتانا پڑے گا. ہاں بتانا پڑے گا کہ میں نے سجدہ تلاوت پڑھی ہے، آپ سجدہ تلاوت ادا کر لینا. اور اس کا طریقہ اور یہ دھیان نہیں رہے ہے جب کوئی بیٹھا ہے تو ہم وہ آیت آہستہ سے پڑھیں کہ ان کو سنائی نہ دے. کبھی اس کبھی کا ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی دھیان نہیں جاتا. دھیان نہیں رہتا تو میں بتا دو آپ کو، میں نے ایک سجدے کی آیت پڑھی ہے سجدہ کر لینا. نہیں دھیان رہا تو پھر وہ بھول چکے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. جی مفتی صاحب مجھے یہ اور پوچھنا ہے، جیسے کہ اگر ہمارا رکوع چھوٹ جائے اور ہمیں مطلب یہ ہمیں معلوم ہے یہ فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، تو ہم پوری مکمل نماز کر کے پھر دوبارہ پڑھیں گے یا پھر وہیں سے ہی سلام پھیر دیں گے؟ دوبارہ پوچھیے.
جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا رکوع چھوٹ گیا ہے یا پھر ایک سجدہ چھوٹ گیا، اس کے بعد اب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نماز ہو گئی نہیں، فرض جو چھوٹ گیا، تو اس کے بعد ہم وہیں سے ہی سلام پھیر دیں گے، پھر پوری مکمل نماز کر کے، جیسے 4 فرض کی باندھی ہے تو 4 فرض ہم پورے کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ دیکھو نماز میں فرض چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، بتاؤ کوئی بتاؤ۔ نماز میں اگر فرض نماز ہوتی نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی تو دہرانا پڑے گی، کوئی واجب چھوٹ مطلب جائے دہرانی تو پڑے گی، جیسے کہ ہماری نیت بندی ہوتی ہے، اب ایک دم سے سلام پھیر دیں اگر چھوٹنے کے بعد، یا پھر ہم پوری پڑھ لیں تب دوبارہ پڑھیں، جیسے ادب کیا ہے نماز کا، یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ادب کیا ہے مطلب؟ مطلب میرے یہ ہے، جیسے میں نے 2 رکعت کی فرض کی نیت باندھی، میرا رکوع چھوٹ گیا، اب مجھے معلوم ہے میرا رکوع چھوٹ گیا، اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری نماز بھی نہیں ہوگی، تو میں فوراً سلام پھیر دوں اسی وقت، پھر دوبارہ سے نماز پڑھوں۔ پھر تو نیت آپ کی نماز ختم کر دیجیے بس۔ نماز تو جیسے مان لیجیے آپ کو کوئی فرض چھوٹ گیا، آپ نے سلام جی پھیر لیا تو دوبارہ دہرائیے، لیکن آپ کا کوئی فرض چھوٹ گیا تو فرض آپ آئیے اور اس فرض کو ادا کر لیجیے، بعد میں سجدہ صاف کر لیجیے، اور فرض بالکل ہی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر تو نماز دہرانا پڑے گی۔ اچھا، مطلب جیسے کہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا۔ ہاں مان لیجیے آپ سے فرض، آپ رکوع میں جانے کے بجائے سجدے میں چلی گئی، سجدے میں آپ کو یاد آیا ہو میں نے رکوع تو کیا نہیں، تو آپ سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع کر لو،